مسیح خداوند میں عزیز بہنوں بھائیوں اور پیارے بچوں، آج ہم پاکمہ کیتھولک کلیسیا کے ساتھ مل کر سال کے دوران 22ویں اتوار کی لتوریائی عبادت میں شامل ہیں۔ آج کی تلاوتیں ہماری توجہ حلیمی، عاجزی، فروتنی اور انکساری کی طرف مبذول کرواتی ہیں اور ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ حلیمی اور عاجزی وسیلہ عظمت ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ عظمت، سرفرازی اور اقبال مندی حلیمی کی زندگی میں پنہاں ہے۔ حلیمی کا مطلب اپنے آپ کو حقیقت میں دیکھنا ہے، غرور اور تکبر سے دور رہنا اور دوسروں کے ساتھ نرم دلی اور محبت کے ساتھ پیش آنا ہے۔ دراصل حلیمی ایک روحانی اور اخلاقی قدر ہے جس میں انسان اپنی کمزوریوں اور خدا کی محبت اور خدا کی بڑائی کو پہچانتا ہے۔ یہ انسان کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ وہ اقرار کرتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ سب کچھ خدا کی عطا، خدا کی نعمت اور خدا کی نوازش ہے۔ مقدس متی کی انجیل اس کے 11ویں باب کی 29ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ مجھ سے سیکھو کیونکہ میں دل کا حلیم اور فروتن ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کے پاؤں دھو کر حلیمی اور عاجزی کا نمونہ دیا ہے تاکہ ہم بھی اس کی پیروی کرتے ہوئے اپنے آپ کو حلیم، عاجز اور فروتن بنائیں۔ ہپو کا مقدس اگستین حلیمی کو خداوند یسوع مسیح تک پہنچنے کا راستہ قرار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح تک پہنچنے کے لیے پہلا راستہ بھی حلیمی ہے، دوسرا راستہ بھی حلیمی ہے اور تیسرا راستہ بھی حلیمی ہی ہے۔ آئیں ہم بھی اسی راستے کا انتخاب کریں۔ عزیزو، آج کی جو پہلی تلاوت ہے وہ یشوع بن سراخ کی کتاب میں سے لی گئی ہے، اور یشوع بن سراخ کی جو کتاب ہے اس میں الہی حکمت اور انسانی اخلاقی تعلیم دی گئی ہے تاکہ ہم خوف خدا میں چل کر نیک، پاکیزہ اور زندگی بسر کریں۔ آج کی پہلی تلاوت میں حلیم اور مغرور شخص کی زندگی میں موازنہ کیا گیا ہے کہ حلیم شخص جو ہے اسے خدا پسند کرتا ہے، خدا اس کو برکت دیتا ہے اور خدا اس کے نیک کاموں کی وجہ سے اسے سرفرازی عطا کرتا ہے، جبکہ خدا جو مغرور لوگ ہیں ان کو ناپسند کرتا ہے اور خدا کا جو غضب ہے وہ بھی ان پر بھڑکتا ہے، اور جو مغرور شخص ہوتا ہے خدا اسے پستی عطا کرتا ہے، خدا جو ہے اسے خاک میں ملا دیتا ہے، اور جو ذلت اور رسوائی ہوتی ہے وہ اس شخص کا مقدر بن جاتی ہے۔ خدا کا پاک کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم غرور جیسی بیماریوں سے دور رہیں تاکہ ہم پاکیزگی اور حلیمی کی زندگی بسر کریں۔ آج کی جو دوسری تلاوت ہے وہ عبرانیوں کے نام خط میں سے لی گئی ہے۔ اس میں 2 پہاڑوں کا ذکر سنتے ہیں۔ پہلا پہاڑ جو ہے وہ کوہ سینا اور دوسرا جو ہے وہ کوہ سہون ہے۔ کوہ سینا وہ مقام ہے جہاں پر خدا نے حضرت موسیٰ کو شریعت دی۔ وہاں جلتی آگ، کالی گھٹا، طوفان اور ڈر کا ماحول تھا۔ کوہ سہون جو ہے یہ آسمانی یروشلم کی علامت ہے جہاں فرشتے، مقدسین اور ہمارا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح موجود ہے۔ یہ خوشی، شادمانی، فضل اور خدا کی قربت کا مقام ہے۔ عبرانیوں کے نام خط کا مصنف جو ہے وہ عہد عتیق اور عہد جدید میں خدا کی تصویر پیش کرتے ہوئے ان کا موازنہ کرتا ہے کہ عہد عتیق میں خدا کا جو ظہور ہے وہ ڈر، خوف اور دہشت زدہ کرنے والا تھا، جبکہ عہد جدید میں خدا کا ظہور جو ہے وہ ایسا ہے جو پیار کرتا، حلیمی اور عاجزی کا درس دیتا، اور حلیمی اور عاجزی کا وہی پیکر ہے، وہ خداوند یسوع مسیح میں ظاہر ہوا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہمیں فلپیوں کے نام خط اس کے 2 باب میں ملتی ہے، جہاں پر یوں مرقوم ہے کیونکہ اس نے خدا کی ذات میں ہو کر خدا کے برابر ہونا غنیمت نہ جانا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور غلام کی ذات اختیار کر کے انسانوں کا مشابہ ہو گیا، انسانی شکل میں پایا جا کر اپنے آپ کو فروتن کر دیا اور موت بلکہ صلیبی موت تک بھی
فرما بردار رہا۔ خالی کرنے سے مراد یہ ہے کہ مسیح نے انسانوں کے آگے اپنی خدائی کو چھپا کر اپنے آپ کو چھوٹا بنا دیا، نیچا کر دیا، یہاں تک کہ صلیب پر گناہ گاروں کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ خدا کا بیٹا موت تک فروتن اور فرما بردار رہا تاکہ انسان جو خاک اور گناہ گار ہیں وہ مغرور نہ ہو جائیں، ان میں تکبر نہ آ جائے۔ آج کی انجیل مقدس لوکا کی انجیل میں سے لی گئی ہے، اور آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح فریسیوں کے سرداروں میں سے کسی کے گھر میں دعوت پر موجود ہے۔ فریسی جو ہیں وہ اکثر خداوند یسوع مسیح کی گات میں رہتے ہیں، وہ یسوع مسیح کی تلاش میں رہتے ہیں کہ وہ کوئی غلطی کرے اور اس کو پکڑ لے۔ اسی دوران خداوند یسوع مسیح کیا دیکھتا ہے کہ جو لوگ ضیافت میں بلائے گئے ہیں ان میں ہر شخص صدر جگہ پانے کی کوشش میں لگا ہے کہ وہ اعلیٰ جگہ جو ہے وہ ان پر بیٹھ جائیں، لیکن یہاں پر خداوند یسوع مسیح ایک تمثیل پیش کرتے ہوئے یہ سکھا رہے ہیں کہ جب تو شادی میں بلایا جائے تو صدر جگہ پر نہ بیٹھ۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا شخص بھی اس نے بلایا ہو جو تجھ سے زیادہ مقدم اور عزت دار ہو، بلکہ جب تو بلایا جائے تو نیچی جگہ پر بیٹھ، تاکہ جب وہ شخص جس نے تجھے ضیافت میں بلایا ہے تجھے دیکھے اور تجھے کہے کیا اے دوست آگے بڑھ کر اس جگہ پر بیٹھ جو جگہ تیرے لیے تیار کی گئی ہے، جو صدر جگہ تیرے لیے تیار کی گئی ہے، ادھر آ کر بیٹھ۔ تو وہ کہتا ہے کہ تب سب ہم نوالے جو ہیں وہ دیکھیں گے اور تیری عزت کریں گے، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد خداوند یسوع مسیح اس شخص کو جس نے خداوند یسوع مسیح کو دعوت پر بلایا تھا، اس کو خداوند یسوع مسیح نصیحت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تو ضیافت تیار کرے تو اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو نہ بلا، بلکہ غریبوں، محتاجوں، لنگڑوں، اندھوں اور بیواؤں کو بلا، ان کے لیے ضیافت کر تو مبارک ہوگا، کیونکہ ان کے پاس کوئی بدلہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بلکہ خدا جو ہے جو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے وہی تجھے اس کا بدلہ اور اجر دے گا۔ خداوند یسوع مسیح ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے اندر دوسروں کے لیے احساس، ہمدردی، عزت، احترام اور محبت کو پیدا کریں، کیونکہ مقدس پولس کا پہلا خط کرنتھیوں کے نام اس کی 13ویں آیت میں یوں مرقوم ہے کہ محبت حسد نہیں کرتی، محبت شہی نہیں مارتی، محبت پھولتی نہیں، اور محبت کبھی بھی خود غرض نہیں ہوتی۔ خداوند یسوع مسیح ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم خود غرضی اور لالچ سے پاک زندگی گزاریں، جس میں کوئی حسد نہ ہو، بلکہ یسوع کے حواری ہوتے ہوئے ہمارا مزاج بھی خداوند یسوع مسیح جیسا ہو، یسوع جیسے بن جائے، تاکہ ہماری زندگی دوسروں کے لیے نئی امید کا وسیلہ بنے۔ میرے عزیزو، آج کا دور جہاں ہر شخص اس کوشش میں لگا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا بنائے، شہرت، مقام اور رتبہ حاصل کر کے سب کو پیچھے چھوڑ دے، آج کا انسان جو ہے زیادہ ہوس اور خود نمائی کے لالچ میں ڈوبتا ہی جا رہا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح جو ہمارا ہادی اور رہنما ہے ہمیں حلیمی، عاجزی اور فروتنی کا درس دیتا ہے کہ ہم خود نمائی اور بڑائی کی بجائے حلیمی اور عاجزی کی زندگی بسر کریں، کیونکہ خود نمائی ہمیں خدا کی محبت اور انسان کی محبت سے دور کر دیتی ہے۔ یہ قربانی اور احساس کے جذبات کو مار کر خود غرضی، نفرت اور بے حسی کو جنم دیتی ہے۔ بشپ فلٹن جیسین فرماتے ہیں کہ حلیمی در حقیقت خدا پر انحصار کرنا ہے، کیونکہ غرور اور تکبر کرنے والا جو شخص ہے وہ اپنی ذاتی طاقت پر انحصار کرتا ہے، اس لیے خدا اسے ناپسند کرتا ہے۔ بشپ فلٹن جیسین فرماتے ہیں کہ حلیمی در حقیقت حقیقی خوشی کا راستہ ہے۔ مقدس تھامس ایکوائنس حکمت کو حلیمی اور عاجزی سے منسوب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جہاں حلیمی اور عاجزی ہے
وہاں در حقیقت حکمت ہے، کیونکہ حکمت خدا کے خوف کا شروع ہے۔ عزیزو، آج کی تینوں تلاوتیں حلیمی، عاجزی اور فروتنی کا درس دیتی ہیں۔ خدا کے نزدیک سب سے قیمتی شخص جو ہے وہ ہے جو غرور اور تکبر کو چھوڑ کر حلیمی اور عاجزی کی زندگی گزارتا ہے۔ مقدس جان کریزوسٹم فرماتے ہیں کہ جس طرح تکبر تمام گناہوں کی جڑ ہے، اسی طرح حلیمی اور عاجزی تمام قدروں اور خوبیوں کی ماں ہے۔ مقدسہ ٹریزا آف کلکتہ فرماتی ہیں کہ حلیمی تمام قدروں کی ماں ہے، جس سے پاکیزگی، خیرات اور تابع داری جنم لیتی ہے۔ میرے عزیزو، خدا کا پاک کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ خدا کا پاک کلام ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم نیک اور پارسا زندگی گزاریں۔ امثال کی کتاب اس کے 11ویں باب کی دوسری آیت میں کلام مقدس شہادت دیتا ہے کہ جہاں غرور داخل ہوتا ہے وہاں رسوائی داخل ہوتی ہے، مگر فروتنوں کے ساتھ حکمت ہے۔ امثال کی کتاب اس کے 29ویں باب کی 23ویں آیت میں خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کی مغروری اسے پست کر دیتی ہے، پر جو روح کا فروتن ہے وہ عزت حاصل کرتا ہے۔ مزامیر 147 اس کی 6 آیت میں یوں لکھا ہے، خداوند حلیموں کو اٹھا لیتا اور بے دینوں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ فلپیوں کے نام خط اس کے 2 باب میں یوں مرقوم ہے، تفرقے اور بیجا فخر سے کچھ نہ کرو، بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر جانو، کہ ہر ایک اپنے فائدے کا نہیں بلکہ دوسروں کے فائدے کا خیال رکھے۔ مقدس پطرس کا پہلا خط اس کے 5ویں باب میں یوں لکھا ہے، تم سب ایک دوسرے کے ساتھ فروتنی سے ملبس رہو، کیونکہ خدا مغروروں کا سامنا کرتا پر فروتنوں کو فضل بخشتا ہے۔ بس تم خدا کے دستے قادر کے نیچے فروتن رہو تاکہ وہ وقت پر تجھے سر بلند کرے۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کے پہلے باب میں جب ہم نغمہ مریم پڑھتے ہیں تو اس میں ہم اس بات کا ذکر کرتے ہیں اور سنتے ہیں کہ اس نے اپنے بازو سے زور دکھایا اور انہیں جو دل کے قیاس سے مغرور تھے پراگندہ کر دیا۔ اس نے قدرت والوں کو تخت سے گرا دیا اور پست حالوں کو بلند کیا۔ میرے عزیزو، در حقیقت حلیمی جو ہے یہ روح کا پھل ہے، کیونکہ مقدس پولس رسول کا خط غلاطیوں کے نام اس کے 5ویں باب کی 23ویں آیت میں پڑھتے ہیں کہ حلیمی جو ہے یہ روح کا پھل ہے۔ آج کا پاک کلام ہمیں کیا دعوت دیتا ہے، ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے کہ ہم کس طرح کی زندگی گزاریں؟ میرے عزیزو، ہم اکثر اوقات اپنی قابلیت کے گمن میں ڈوب جاتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ خدا کی نعمت اور خدا کی عطا ہے، یہ صرف اور صرف خدا کے فضل سے ہی ممکن ہے۔ خدا کا پاک کلام ہمیں یہ سکھاتا اور ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے اندر احساس پیدا کرنے والا دل پیدا کریں، عاجزانہ زندگی بسر کریں، کیونکہ زبور نویس بھی فرماتا ہے کہ خدا جو ہے وہ عاجزوں کی دعا کو سنتا اور ان کا جواب دیتا ہے، کبھی بھی ان کی فریاد کو رد نہیں کرتا بلکہ ان کا جواب دیتا ہے۔ عزیزو، عاجزی جو ہے یہ کوئی کمزوری نہیں بلکہ یہ بہت بڑی طاقت ہے جو ہمیں کامیابی عطا کرتی ہے اور کامرانی سے ہم کو نوازتی ہے، اور عاجزی جو ہے یہ ہمیں بہت آگے تک لے جاتی ہے۔ عاجزی جو ہے یہ انسان کو شکر گزاری کرنا سکھاتی ہے، اور جو شکر گزار شخص ہوتا ہے خدا اسے پسند کرتا ہے۔ ہم اپنی قابلیت کو خدا کے جلال اور انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کریں، نہ کہ اپنی خود نمائی اور اپنی بڑائی کے لیے۔ دوسروں پر حکم چلانے کے بجائے ہم دوسروں سے محبت، احترام اور عزت کے رویے سے پیش آئیں۔ دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنیں بلکہ دوسروں کے لیے امید اور نئی زندگی کا وسیلہ بنیں۔ خدا کا پاک کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمارا انداز اور رویہ مقدس یوحنا اسباغی جیسا ہونا چاہیے، جو کہتا ہے کہ ضرور ہے کہ وہ بڑھے لیکن میں گھٹوں۔
خدا ہمیں یہ فضل بخشے کہ ہم حلیمی اور عاجزی کا دامن تھام کر خدا کے سامنے عزت، سرفرازی اور عظمت پائیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔